برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا تاکہ اپنے بدنوں سے خدا کے نام کو جلال دیں اور اس یونٹی کو قائم کر سکیں۔ تو مہربانی سے جتنے آپ کھڑے ہیں اپنی سیٹس پہ بیٹھ جائیے گا تاکہ آج جس کام کے لیے آج ہم اکٹھے ہیں یہاں پہ جمع ہیں ہم اس بات کو سیلیبریٹ کر سکیں اور اپنے بدنوں سے، اپنے خاندانوں سے اور اپنی کمیونٹی سے اپنے اس خدا کے نام کو جلال دیں جس نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بائبل کی کوٹیشن پڑھنے کے لیے تاکہ میں اور آج جس محبت کی غانقد سے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا ہے اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں اور اپنے آپ میں دیکھ سکیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب پہلی آیت سے لے کر میں 6 آیت تک آپ کو نئے عہد نامہ میں سے پڑھوں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں مرغوم ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیتوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا علم یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلنے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شہ نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کی وسیلہ سے آپ سب پر، آپ کی زندگیوں پر خداوند کی برکت سدا جاری اور ساری رہے۔ آئے ہم سب جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں پلیز مہربانی سے خاموشی اختیار کیجئے گا اور ہم دعا مانگیں گے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے قدوس 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 خداوند قدوس خدا، ہم تیری تعریف، تیری تمجید، تیری پرستش، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں آج کے اس قدوس خدا ریلیجس ایونٹ کے لیے جس میں قدوس خدا چاروں مذاہب اکٹھے ہیں تاکہ مل بیٹھ کر اس محبت کو، اس یکدلی کو قدوس خدا ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ ہم قدوس خدا ہمیشہ اپنے بندوں سے تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ اے خداوند اس خوبصورت ایونٹ کے لیے ہم سب جتنی جانیں بیٹھی ہیں تیرے نام کو جلال دیتی ہیں، خاص طور پر قدوس خدا افاق ڈپارٹمنٹ کے لیے قدوس خدا جسے تو نے خداوند یہ توفیق دی کہ وہ ان قدوس خدا ایونٹس کو ارینج کرتے ہیں۔ خداوند اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے نام کے وسیلہ سے برکت دے۔ سیکرٹری صاحب کو، جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں قدوس خدا ان سب کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں، اور خاص طور پر قدوس خدا اپنے گورنمنٹ کے لیے قدوس خدا تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اپنی اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ اے خداوند اس اعلیٰ حکومت کے لیے، پچائی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں قدوس خدا جتنے ایم پی اے ایم این ایز ہیں قدوس خدا اور جتنے یہاں پہ قدوس خدا ورکرز بیٹھے ہیں ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور خاص طور پر قدوس خدا ربی بھائی کے لیے اور وزیر سادہ کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تاکہ خدا یہ ہم سب کے لیے جب ایسے ایونٹ پروگرام ارینج کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس محبت کو بانٹ سکے جو محبت انہیں ہم سب کے دلوں میں قدوس خدا ڈالی ہے، تاکہ کوئی نفرت نہ رہے، کوئی تفرقہ نہ رہے، کوئی بھی قدوس خدا اس طرح کی بات ہمارے ذہن اور ہمارے دلوں میں نہ رہے، بلکہ قدوس خدا اس ملک پاکستان میں ہم رہتے ہوئے قدوس خدا خوشی اور شادمانی سے خداوند وقت گزارے اور تیرے نام کو جلال ملے۔ اپنے ملک کے پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے ملک کے چاروں کونوں پر اے خداوند تیری فیور چاہتے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے لیے برکت چاہتے ہیں، پاک آرمی کے لیے برکت چاہتے ہیں، تاکہ خداوند اسی طرح ہمارا ملک خداوند ترقی کی راہوں پر گامزن رہے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ آ کے پرافارمنس دیتے ہیں خداوند آپ سے جب پروگرام شروع ہوتا ہے تمام پروگرام کو ایک ایک چیز کو خداوند تیرے دہنے ہاتھ پہ سونپ دیتے ہیں تاکہ مسیح تیرے نام کو جلال ملے اور تیرے نام کی تعریف، تیری پرستی، تیری بزرگی، تیری جے جیکار کرتے ہوئے اے مسیح تیرے قدوس اور جلالی نام لے کر مانگتا ہوں، آمین۔ کے لیے تیرے لوگوں کے لیے جن کے سب توسط سے میرے خدا آج یہ محفل سجی ہے، تاکہ میرے خدا تیری اس محبت کا اظہار کیا جائے کہ ہم مل کر میرے خدا کے نام کی تعظیم کریں۔ جتنی دیر میرے خدا تیرے لوگ اس پروگرام میں شرکت
करते हैं। मेरे खुदा इसके वसीला से आज की ज़िंदगी मेरे खुदा अपने आप को जाने पहचाने, और जिनके वसीला से मेरे खुदा ये गानगत का ये प्रोग्राम शुरू है, मेरे खुदा उन जिंदगियों के लिए तुझसे कसरत की बरकत चाहता, खासतौर पर अपने बुजुर्ग मानव के लिए, खुदा के खाली शबाउन के लिए, भाई इमरान के लिए, भाई सुबैर के लिए, भाई साजिद के लिए, और जिनकी टीम के हिस्सेदार इसमें मेरे खुदा उनके घरानों के लिए हम तुझसे कसरत की बरकत चाहते हैं। मेरे खुदा आने वाले अजीज मेहमानों के लिए, खुदा मेरे बंदा रविंद्र कुमार के लिए, मेरे खुदा तेरे बंदा मुजीब सादा साहब के लिए, सब के लिए कसरत की बरकत चाहता, तमाम रास्ते में मदद और रहनुमाई करना, ताकि तेरे लोग यहाँ पर आकर इस मोहब्बत का पैगाम मेरे खुदा तेरे लोगों तक पहुँचा सके, इसी गान में तू मेरे खुदा मजीद वसअत दे सके। हमारा आज का ये मिलना हम सब के लिए, चारों मसाहिब के लिए, जब खुदा ने बहनों के लिए, भाइयों के लिए मेरे खुदा तेरी कसरत की बरकत चाहते हैं। ये गानगत यहाँ पर नहीं बल्कि हर जगह पर मेरे खुदा हम तेरी गवाही का सबब बने हैं। मेरे खुदा तमाम प्रोग्राम के लिए, डेट रिजायत करने वाले के लिए, तमाम टीचिंग के लिए अभी से तेरी कुदरत की बरकत चाहता, तेरे कमी भार बढ़ाना और एक बार मेरे खुदा मदद और हाल में ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम, आमीन। साडी पहचान
ایک دعا کریں، ایک پرارتھنا کریں۔ ستنام شری واحگuru صاحب جیو، کوئی بولے رام رام، کوئی خدائے، کوئی سیوے گسیاں، کوئی الہے جی جنت سب سے تمہاری، سرب چنت تجھ پاسے، جو تجھ پاوے سوئی چنگا، ایک نانک کی ارداس تجھ آگے ارداس ہماری، جیو پنڈ سب تیرا، جو تجھ پاوے سوئی چنگا، ایک نانک کی ارداس ارداس ایک اومکار سری واحگuru جی کی فتح۔ پادشاہی دسویں ختم بھگوتی سمجھ کے گرو نانک لے کے آئے پریانگت۔ तत्सवितुर्वरेण्यं چونکہ رنجیت بھائی نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہماری اس ٹینیور کے، اس نے تو کہا آخری سال ہے، اس ٹینیور کے آخری سال ہے، اور واحد گرو نے چاہا تو میں روی بھائی دونوں آپ کے خدمت میں رنجیت بھائی کو لے کے پھر حاضر ہوں گے۔
4 سالوں میں ایک تو ہم نے ایجوکیشن کوٹا دیے مائنارٹیز کو. ہزاروں لوگ سالانہ کالجز میں یونیورسٹیز میں میرٹ کے علاوہ کوٹا پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں. جاب کوٹا 5% کر دیا. 3% سردار سورن سنگھ صاحب نے کر دیے تھے, پرویز خٹک صاحب کے اس میں دور وزیر اعلیٰ کے اس میں ہم نے یہ 5% کر دیا. یہ بڑی بات نہیں ہے, ہم نے امپلیمنٹیشن پہ زور دیے ہیں. آج اگر 96 لیکچررز آپ کے بھرتی ہو رہے ہیں, آپ کے اگر ہزاروں ٹیچرز بھرتی ہو رہے ہیں, ہمیں انجینئرس نہیں مل رہے ہیں. صرف 3 ہی لوگ تھے جنہوں نے پبلک سروس کمیشن پاس کیے, صرف پاس کر رہے ہیں, وہ ایس ڈی او بن گئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 10 سال بعد یہ تینوں ایک سی این ہوں گے, یہ چیف انجینئر بنیں گے, یہ سیکٹری بنیں گے. اسی طرح جو لیکچررز بنے, پروفیسر بنیں گے, جو جج بنی ہمارے, یہ جا کے سیشن جج بنیں گے, ڈی پی اوز بنیں گے. اس سے ہمارے قوم جو ہے اوپر آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ہم نے سوچا جاب کوٹا بھی دے دیے ہیں. جاب کے لیے آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہے, ایڈمیشن کوٹا بھی دیے ہیں. اب پڑھیں گے کیسے؟ اسکالرشپ ہم نے بڑھا دیے ہیں. اسکالرشپ ابھی انشاءاللہ اس مہینے کے آخر تک آپ سب دیکھیں گے. ہم نے 2 سالوں کے لیے 20 کروڑ کی اسکالرشپ رکھے ہیں, اور اس 20 کروڑ کے اسکالرشپ سے پی ایچ ڈی کی بھی ہم اسکالرشپ لے رہے ہیں 10 لاکھ. کوئی بھی ہماری بیٹی یا بھائی جو پی ایچ ڈی کرنا چاہیں گے ان کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. آپ پروفیسر بنیں گے, وہ ڈاکٹرز بنیں گے, ڈاکٹرز. اس طرح ایم فل کے لیے سالانہ 2 لاکھ, ماسٹر کے لیے 1 لاکھ, بی ایس سی اسی طرح 70,000 60,000, پھر ایف ایف ایس سی کے لیے 50,000 اور 50,400 لوگوں کے لیے اسکالرشپ رکھے صرف ایف ایف ایس سی میں. بی ایس سی آنر میں 250 اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دیں گے. یہ اسی طرح قوم اوپر آ جائے گی. آپ یہ ہزاروں لوگ اسکالرشپ لیں گے, جب ایجوکیشن حاصل کریں گے آگے ان کو جاب ملیں گے. آپ ایڈمیشن کوٹا آپ کے لیے آ گیا, ایڈمیشن کے بعد آپ کے لیے اسکالرشپ آ گیا. آپ اسکالرشپ کے بعد جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے آپ کو جاب ملے گا. اس سے ہمارے قوم جو ہے اوپر آ جائے گی, ترقی کرے گی. یہ بنیادی کام ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی ڈیولپمنٹل فنڈ جو ہے, گزشتہ 65 سالوں میں کوئی بھی اے ڈی پی اٹھا لیں, ہماری 5 سال کی پچھلے گورنمنٹ کو چھوڑ کے 65 سالوں میں مائنارٹیز کو صرف جو ہیں 28 کروڑ روپے ملے ہیں. 65 سالوں میں 28 کروڑ روپے ملے. ہم نے 4 سالوں میں 3.5 ارب روپے مائنارٹیز کو دیے ہیں. اب میں دیکھیں, آپ اس میں مردان کے اگر آپ دیکھ لیں, کیونکہ آج مردان میں یہ سارے اسکیمیں ہمارے ورکرز زبیر صاحب اور جتنے یہاں پہ ہمارے ہیں, قاضی صاحب بھی بیٹھے, امانت صاحب ہمارے سرپرستی کرتے ہیں, بڑے ہمارے, یہ ان کی مشاورت سے روی بھائی نے یہ پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر کے ہمیں دیے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے یہ اپروو ہو گئے ہیں. تو مردان کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ کیتھولک چرچ, یہ جو کرسچن کالونی باجوڑ, کورونا کے لیے 40 لاکھ روپے منظور ہو چکے ہیں, ٹینڈر کے لیے گئے ہیں. اسی طرح ایونجیلیکا چرچ کے لیے 50 لاکھ روپے منظور ہو چکے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ہمارے اس کے رام باغ کے لیے 1 کروڑ روپے منظور ہو چکے ہیں. اور اسی طرح رینوویشن آف درشن دربار, اس کے لیے 40 لاکھ منظور ہو چکے ہیں. کنسٹرکشن آف رینوویشن کیتھولک چرچ صدر روڈ کے لیے 50 لاکھ ہیں. اور بحریہ یہ ہے بہاری کالونی کے لیے 50 لاکھ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے کنسٹرکشن اور رینوویشن آف کینٹ مندر کے لیے 50 لاکھ ہیں. میرے خیال میں اس کا ہم وزٹ بھی کر چکے تھے. اور اس کے علاوہ آپ آ جائیں اس میں بابو محلہ, اس کے لیے 40 لاکھ ہیں. پھر باجوڑ کورونا, وہاں پہ رینوویشن اس کے لیے 25 لاکھ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہ بائیکاٹ گنج ہے, روی بھائی شاید اس میں اسپیلنگ میں فرق ہے, اس کے لیے بھی 50 لاکھ ہیں.
اور ایک دوسرا ہے یہاں پہ شاہی باغ میرے خیال میں ہے کالونی، اس کے لیے جو ہے 70 لاکھ ہے. یہ کوئی 6 کروڑ 65 لاکھ روپیہ ہماری جو 50 کروڑ کی 50 کروڑ جو ہم سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ان مندر گردوارے اور دوسرے کاموں کے لیے رکھے ہم 6.5 کروڑ روپے مندر مردان کو دیے ہم نے. انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر کام ان کے بھی شروع ہوں گے. یعنی کہ ہر سطح پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اس طرح جو ہمارے ویڈیوز کے لیے ہم نے 1200 کو صرف 500 کو دے رہے تھے 1200 کر دیے تھے ادا، تو ان کو ہم دے رہے ہیں ابھی 15,000. انشاءاللہ وہ فارم ابھی آ جائیں گے. جو شادی کریں گے ان کو 80,000 دیں گے. یتیم بچوں کے لیے پیسے رکھیں. جو آپ کی ہماری مددگاہیں ہیں ان کے لیے سامان خریدنے کے لیے 3.5 کروڑ روپے رکھیں. انشاءاللہ یہ ستمبر اکتوبر تک یہ سارے گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے. میں اس سے زیادہ آپ کے زیادہ ٹائم بالکل نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں. قبرستان کی بھی سیکشن 4 لگ چکے ہیں. ہمارے منسٹر صاحب خاص کر عاطف صاحب جو ہیں سارے MPS جو مردان کے ہیں وہ آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں. جب بھی ملتے ہیں ہم سے، چاہے وہ مشوانی صاحب ہو، عبدالسلام صاحب ہے، ظاہرشاہ تورو صاحب ہے، ملک صاحب ہے، جتنے بھی ہیں، اور خاص کر جو عاطف صاحب ہیں، ربی بھائی بیٹھے ہیں، امانت صاحب بیٹھے ہیں، جب بھی ہم سے ملتے ہیں سب سے پہلے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ مائنارٹی کے لیے مردان میں میرے مائنارٹیز کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہ آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں. اور ہماری بھی پوری کوشش رہی ہے کہ ہم سے جو ہو سکا یہاں پہ ہماری بھائی نے بھجن گایا، ٹھیک اسی طرح ہم نے کبھی صبح اٹھ کے پیسے کا نہیں سوچا ہے. ربی بھائی کی جیب میں بھی بینک میں بھی پیسے نہیں ہوں گے، اکاؤنٹ میں میرے بھی نہیں ہوں گے. ہم سوتے ہوئے بھی سوچتے ہم سو جاتے ہیں کہ کل کے کام کون سے پینڈنگ میں ہے. صبح اٹھ کے ہم نکلتے ہیں کہ ہم ان کاموں کے پیچھے نکلتے ہیں. ہر آفس میں آخر میں جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں وزیر بھائی، اس کے بعد صرف شکریہ ادا کروں گا کیونکہ مردان ہمارا شہر ہے. مسکرائیے آپ مردان میں، اور مسکرائیے اس لیے کہ کھانا سٹارٹ ہونے والا ہے. میں شکر گزار ہوں وزیر بھائی آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. ہمارے سینئر نائب صدر پاکستان وقاص کوکر بھی موجود ہیں. رنجیت سنگھ آپ کا، ولسن وزیر کے بہاف پہ وقار اور ولسن وزیر بھائی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہماری منارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. اوقاف کا شکر گزار ہوں سیکرٹری صاحب کا، صاحبزادہ سینئر پلاننگ آفیسر اسجد بھائی بھی یہاں پہ آئے ہیں. سارے ڈپارٹمنٹ کا، ایڈیشنل سیکرٹری DTS جو ہمارے DS صاحب ہیں ان کا. اس کے بعد پولیس اور اسپیشل برانچ جو ہے یہاں پہ کل سے ہمارے ساتھ محنت کر رہے ہیں یہاں پہ اس پروگرام کو سکسیسفل کرنے کے لیے. میں پولیس کا، اسپیشل برانچ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی پرسنلی، اور آپ کی طرف سے بھی. اس کے بعد میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، سوشل میڈیا والوں کا جو یہاں پہ کوریج کر رہے ہیں. میں تمام پاسٹر صاحبان کا، پنڈت صاحبان کا، گرنتھی صاحبان کا. اس کے بعد میری ٹیم امانت صاحب، شمعون، زبیر، ساجد، عمران، ریحان، دکلن، سارے جتنے بھی ہیں، عمران، زاہد، فیصل، راحت، جتنے بھی ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم ہے یہاں پہ. شعیب صاحب آئے ہیں. شاہ زیب آپ کا شکر گزار ہوں. میرے بھائی لخر شہید کے بیٹے ہیں، آپ کا شکر گزار ہوں. بلال بھائی، آپ عاطف بھائی کے سیکرٹری بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی، اور ہمارے بڑے بھائی ہیں. بڑے بھائی اس لیے کہوں گا کیونکہ میری ابھی شادی نہیں ہے تو میں سب کو اس لیے بڑا کہتا ہوں. آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے یہاں پہ ٹائم نکالا. ہماری سکھ برادری جو بڑے آئے ہیں یہاں پہ، ہمارے درشن صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، امرجیت صاحب، منور سنگھ ور جی، آپ سب کا شکر گزار ہوں. سکھراج ور جی، انیل بھائی، اشوک کا، سریش کا، سب کا، کرسچن کمیونٹی کا شکر گزار ہوں. جتنی شکر گزاری کروں کم ہے کہ اس پروگرام کو آپ لوگوں نے کامیاب بنایا ہے. آپ سارے خوش ہیں؟ تالیاں بجا کے بتائیں آپ سارے خوش ہیں. اور ہندو کمیونٹی جو ہماری یہاں پہ آئی ہے ایک کثیر تعداد میں، میری مائیں، میری بہنیں، آپ سب کو بھی شکر گزار ہوں. شکر گزاری چلتی رہے گی. 2 باتیں کروں گا. ایک تو خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ ہم نے اپنی مائنارٹیز کو امپاور کرنا ہے. امپاور کیسے ہوگا؟ صرف باتوں سے تو نہیں ہوگا. امپاور اسی طرح ہی ہوگا جیسے وزیر بھائی نے بتایا کہ عمران خان نے ہر پروگرام میں کہا ہے کہ ہم کمزور طبقے کو اوپر لے کے آئیں گے. یہاں پہ میرے بھائی مختلف مذاہب سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے جب عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت کی حکومت تھی تو ہمارا کوٹا صرف 0.5% تھا، یعنی 100 میں سے آدھا بندہ.
آج اس ہماری حکومت نے PTI نے خدا سورن سنگھ صاحب کو بھی جنت الفردوس میں عظیم مقام عطا فرمائے. انہوں نے یہ کوٹا 3% کروایا تھا پرویز خٹک صاحب سے, اور وزیر بھائی اور ہماری کاوشوں سے یہ کوٹا 5% ہو گیا. میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا. آج اگر لوگ PTI کو ووٹ نہیں دیتے آنے والے الیکشن میں تو وہ یہ سوچ کے ضرور جائیں پولنگ بوتھ میں کہ عوامی نیشنل پارٹی, جمعیت نون لیگ پیپلز پارٹی PDM کے نام سے آج کل مشہور ہے, پاکستان ڈاکو موومنٹ, انہوں نے ہمارے لوگوں کو کوٹا 0.5% دیا تھا. ایجوکیشن میں کوٹا ہی نہیں تھا. ہم صرف سویپر کی جو ہے وہ پوسٹوں پہ جاتے تھے اور ہمارے لیے کوئی مقدر نہیں تھا. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اسپیشلی ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ووٹ کے لیے کثیر تعداد میں جاتی ہیں, ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں, بزرگ بھی بیٹھے ہیں. اگر عمران خان کی پارٹی کے علاوہ کوئی بھی کسی کو ووٹ دیتا ہے کسی اور پارٹی کو, تو میں سمجھوں گا کہ اس نے ضمیر کا سودا کیا. ان کے پاس کسی قسم کا ویژن نہیں ہے جو PTI کے پاس ہے. PTI نے آپ کو بتائیں گے کہ 5% کوٹا کے صوبے میں ہزاروں پوسٹیں جو ہیں وہ لوگوں کو ملی ہیں, اور اسی طرح ہم آگے بھی دے رہے ہیں. 75 سال کا گند اگر میں اور وزیر بھائی اور PTI اور عمران خان 4 سال میں یا 6 سال میں ختم کر دیں تو یہ میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. عاطف خان کی بات کروں گا. عاطف بھائی نے آج آنا تھا یہاں پہ, لیکن بلال بھائی کو بھیج دیا, انہوں نے وہ مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. عاطف بھائی نے میرٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. 57,000 ٹیچرز بھرتی ہوئے, جس کے ہمارے مائنورٹی کے 750 سے 800 ٹیچر ان کے دور میں بھرتی ہوئے تھے, اور ہزاروں ٹیچر ہمارے اس دور میں بھرتی ہوئے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ بھرتی ہوں گے. میں پرویز خٹک صاحب وہ بھی ہماری مائنورٹی کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں. اسپیشلی عمران خان کا جو ویژن ہے, جو آئین پاکستان ہمیں رائٹ دیتا ہے آرٹیکلز 5, 17, 20, اس کے مطابق ہم لوگوں کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے رائٹس دیں. آخر میں آپ سب کا شکریہ. فردن نام نہیں لے سکا, جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں آپ سب کا شکریہ. تھوڑا سا پیٹرن یہ ہے کہ